سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو۔ محرم شریف دے پچھلے سارے جمعے شہادتاں تانوں میں سنائیاں نے تے جنہ جانا قربان کیتیاں نے انہاں دی بارگاہ اندر سلام پیش کر لئیے۔ سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، سلطان حسینی بن کے سلام پیش کرو۔ سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا۔ یا اللہ جڑے سلام صحیح پیش کر دینے بے آج رات سون تے آقا حسین لجپال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دیدار نصیب ہو جائے۔ جانان مصطفیٰ کو ہمارا، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا۔ وہ بھوک وہ پیاس وہ فرض جہاد حق، وہ بھوک وہ پیاس وہ فرض جہاد حق، سارا کچھ برداشت کیتا نے، سر چشمائے رضا کو ہمارا سلام ہو، سر چشمائے رضا کو ہمارا سلام ہو، سر چشمائے رضا کو ہمارا۔ تین وری مل کے سارے آنکھوں سلطان کربلا کو ہمارا، سلطان سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، عباس علم بردار وفادار
عباس نامدار ہے زخموں سے چور چور، عباس نامدار ہے زخموں سے چور چور، اس پہ کرے وفا کو ہمارا سلام ہو۔ سستی نہ کرو، سستی نہ کرو، اس پہ کرے وفا کو ہمارا، اس پہ کرے وفا کو ہمارا سلام ہو۔ مل کے باواز بلند آواز نہ آواز ملا کے آنکھوں، سلطان کر اکبر سے نوجوان بھی میدان میں ہوئے شہید، اکبر سے نوجوان بھی میدان میں ہوئے شہید، ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا، شکل مصطفیٰ کو ہمارا، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو۔ اصغر سننی جان پہ لاکھوں درود، اصغر سننی جان پہ لاکھوں درود، مظلوموں پہ خطا کو ہمارا سلام ہو، مظلوموں پہ خطا کو ہمارا سلام ہو، مظلوموں پہ خطا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا بھائی میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بھائی بھتیجے بھانجے سب ہو گئے شہید، بھائی بھتیجے بھانجے سب ہو گئے شہید، ہر لالے بے بہا کو ہمارا سلام ہو،
ہر لال بے بہا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا ہو کر خود میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے خاندان والے ہو کر شہید اسلام کی کشتی ترا گئے، ہو کر شہید دین کی کشتی ترا گئے، امت کے ناخدا کو ہمارا سلام ہو۔ ناخدا دا مطلب ملا جڑا کشتی چلاندا ہے انہوں آندے نے نا خدا، نون الف نا اگے لفظ خدا، نا خدا کشتی چلان والا آپ تے خاندان قربان کر دیتا ہے پر اسلام دی کشتی نو بچا گئے نے۔ امت کے نا خدا کو ہمارا سلام ہو۔ تنوری مل کے ذرا آواز بلند آکھو، سلطان سلطان کربلا کو سلطان کربلا کو ہمارا اصل گالے وے جنیاں بھی شانہ ملیاں نے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ دے نال جتنے مقام ملے نے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نسبت دی وجہ دے نال۔ اگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان ملے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ دے نال، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو مقام ملے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ دے نال، آپ دی نسبت دے نال۔ حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو محمد و محاسن نصیب ہوئے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ دے نال۔ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، آپ دا شان اتنا وراء الورائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ دے نال۔ حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ تعالیٰ علیہ آپ دا مقام اتنا اونچائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ دے نال۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا شان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ دے نال۔ سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی اس شان نو چار چن لگے نے، وراء الورا مقام ملے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ دے نال۔ حضرت سیدنا عباس سلم بردار دا مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ دے نال۔ حضرت سیدنا اونو محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا شان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ دے نال۔ حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مقام و مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ دے نال۔ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا شان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ دے نال۔ حضرت سیدنا امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا شان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ دے نال۔ حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان ملے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ دے نال۔ اس کائنات دے اندر، اس کائنات گیتی دے اندر جتنیاں بھی
شانہ نے، جتنے مقامات والے محامد و محاسن والیاں ہستیاں نے، انہاں نو جو شان، جو عزت، جو توقیر، جو مقام و مرتبہ اللہ نے عطا کیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ دے نال عطا کیتا ہے۔ یہ دے واسطے میں 2-3 آیات کریمہ قرآن پاک چو تلاوت کر کے دسنا چاہنا، ایک گرہ کھولنی چاہنا تاکہ تواڈے ذہن دے اندر، قلب و ذہن دے اندر بات روز روشن دی طرح واضح ہو جائے اور راسخ ہو جائے، پختہ ہو جائے۔ جنوں جو شان ملیا ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ دے نال ملیا ہے۔ پہلی آیت میں لگا پیش کرن، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جدوں ماپیاں دی نسبت ہوئی ہے، حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم اندر ارشاد فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، فرمایا اللہ نے مومنہ تے احسان کیتا ہے، انہاں مومنہ دے اندر اپنا عظمتاں والا رسول بھیجے آئے، ایک ایمان والی حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دی گودی اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے نے، ایمان والے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دی صلب انور اندر تے آپ دی پیشانی اتھر دے اندر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا نور پاک جلوہ فرما رہا ہے، نور پاک روشن رہا ہے۔ دوسری آیت لگا پیش کرن، جس ویلے بیویاں دا تعلق ہویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا 11 ازواج مطہرات امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، میریاں تے تواڈیاں ماواں، ایمان والیاں دیاں ماواں، انہاں ایمان والیاں ماواں دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے یارے گار، تاجدار صداقت، خلیفہ بلا فصل، رازدار مصطفیٰ، غم گسار مصطفیٰ، یارے غار مصطفیٰ، آج یارے مزار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دی سگی بیٹی جنہاں دے نال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نو بڑا ہی پیار ہے، بڑی محبت ہے، بلکہ بعض دفعہ بعض آپ دی ازواج مطہرات یہ فرما دیاں ہوندیاں سن، ایک دوجے نال گلاں کر دیاں ہوندیاں سن کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جدوں بھی کوئی گفٹ لے کے آوندے نے، تحفہ لے کے آوندے نے، ہدیہ لے کے آوندے نے، اودوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو پیش کردے نے۔ جدوں آپ حجرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اندر ہوندے نے، جدوں اما عائشہ دی واری ہوندی ہے، اس ویلے صحابہ تحفے لے کے آوندے نے۔ ایک سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ میری تواڈی پاک اماں جان، آپ نو دیگر بیویاں نے آکھیا ہے کہ تسی گل کرے آجے جدوں تواڈی واری ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو عرض کرے آجے حضور جدوں ساڈے گھر ہوندے ہو تحفے نہیں آوندے، جدوں عائشہ دے گھر ہوندے ہو ادوں زیادہ تحفے آوندے نے، وجہ کی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو ایک واری جدوں انہاں نے آکھیا سرکار چپ رہے، جدوں دوجی واری پوچھیا نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے، جدوں تیجی واری عرض کیتا نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میریو بیویو منو عائشہ دے معاملے دے اندر تنگ نہ کریا کرو، کیوں عائشہ دے بستر تے جدوں میں ہننا وا میرے تے ادوں بھی اللہ دا قرآن نازل ہوندا ہے۔ یا رسول زندہ باد زندہ باد، فرمایا ادوں بھی اللہ دا قرآن نازل ہوندا رہندا ہے، اس واسطے آپ دا دل زیادہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وال مائل سی۔
آپ بھی ازواج مطہرات اندر شامل نے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سگی بیٹی حضرت سیدہ ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی امہات المومنین ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے اندر شامل نے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیا 11 ازواج مطہرات جدو انہاں دی نسبت میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہوئی، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر فرمایا ایک کائنات والیو سن لو، غور کر لو، سمجھ لو. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. فرمایا رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تواڈیاں جاناں نالوں وی تواڈے بہتا نیڑے نے، اونی تواڈی جان تواڈے قریب نہیں جنہ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے قریب ہے. تے نال ہی فرمایا اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں اے مومناں دیاں ماواں لگدیاں نے. مومنہ دیاں ماما لگ دیاں نے. ایک اور مقام سنو ازواج مطہرات دے بارے ایک اور مقام سنو. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر ایک اور مقام دے ارشاد فرمایا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیو بیویو کائنات وچ کوئی عورت ایسی نہیں جڑی تواڈے ورگی ہوئے، تسی کائنات دیاں دیگر عورتاں دی طرح نہیں. یاد رکھیا جے یہ جڑیاں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے سب تو پہلا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اہل بیت کے اندر سب تو پہلا شامل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا بیویاں نے. کوئی اپنی بیوی نو اپنے گھر چو کڈ سکدا کہ تو میری گھر والی نہیں؟ بولو. اہل دا معنی ہے والا، بیت دا معنی ہے گھر، یعنی گھر والے. تے جب بیوی گھر والی نہیں ہور گھر والا کون ہے؟ تسی جا رہے ہو وہ کوئی تواڈا دوست کو تعلق والا مل پے تے تانوں آکھے کتے جا رہے ہو؟ جی فلانی جگہ. نال کون ہے؟ جی میرے گھر والے میرے نال. تے کون ہوندی ہے نال؟ بیوی. گھر والے میرے نال نے. تیری بیوی تیرے گھر والی ہے، تیری اہل بیت ہے. میری بیوی میری اہل بیت ہے. تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں کیڑا دنیا وچ قانون ہے، کیڑا قاعدہ ہے، کیڑا کلیہ ہے، کیڑا دستور ہے، کیڑا لا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج مطہرات نو اہل بیت وچوں باہر کڈیا جائے؟ نہیں کڈیا جا سکدا. قرآن پاک دے اندر جتھے بھی لفظ اہل بیت آئے او دا پہلا مصداق بیوی ہے. وقت نہیں ورنہ میں مثالاں دیاں قرآن کریم. او دا پہلا مصداق بیوی ہے. چونکہ بیوی اہل بیت ایک قرآن پاک جو واضح ہو گیا. اس تو پہلا جڑیاں آیتاں نے وہ بھی بیویاں دے بارے چ نے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج مطہرات دے بارے چ نے. جڑیاں اس تو بعد آیتاں نے وہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بیویاں دے بارے چ، امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین انہاں دے بارے چ نے، ازواج مطہرات دے بارے چ نے. تے درمیان وچ اے آیت آ گئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر والیو اللہ دا ارادہ اے وے کہ اللہ تواڈے تو ہر پلیدی دور کر دے. ویطہرکم تطہیرا، تانوں خوب پاک تے صاف تے ستھرا فرما دے وے. گل سمجھ آ گئی جی؟ اسی الحمدللہ قرآن پاک نو منیا ہے تے من کے آنے ہاں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیاں ساریاں بیویاں اہل بیت ہیں. ذرا سارے اونچی بولو، ساریاں بیویاں اہل. بولو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں اہل
آل بیت نے. ہوں سنو حدیث شریف ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نا اپنے موڈے تو چادر مبارکہ اتاری. کارے حضرت سیدہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا دا چادر اتار کے زمین اتے بچھائی سین وچ. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر نماز پڑھ رہی ہیں سی. چادر بچھائی اتے تشریف فرما ہو گئے. ہن ساری چادر تے اتے تے نہیں نا جلوہ فرما ہوئے, کچھ چادر بچ گئی, کچھ حصے اتے تشریف فرما ہو گئے, کچھ بچ گئی. تھوڑی دیر لنگی, سیدنا مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا تاجدار حالتا مشکل کشا علی حاجت روا علی اسد اللہ علی ید اللہ علی فاتح خیبر علی لا فتح اللہ علی بدر منیر علی نبی دا پیر علی سیابہ دا مشیر علی تے اچھا بولو تیرا میرا پیر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم. آپ تشریف لے آئے نے, میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی آجو میرے سجے آکے بیٹھ جاؤ. پھر تھوڑی دیر لنگی ہے, حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نیرہ منورہ قائمہ سائمہ ملکہ فردوس بری شہزادہ کلگو کبادی اما جان ایک جملہ بولن لگا جو سمجھ آوے, پھر سارے اندر والے بار والے دائیں والے بائیں والے پھر بخل نہ کرے آجے, پھر بولے آجے. جملہ میرا سن لو, شہزادہ گلگو کبادی اما جان نور چشم رحمت للعالمین میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیا اکھاں دا نور. جی میں نے اپنی تھی نال بڑا پیار ہے. میں کہا کنا کو پیار ہے, میری تھی میری اکھاں دا نور ہے, میرے جگر دا ٹکڑا ہے, میری طبیعت دا سہارا ہے. میں کہا تیری بیٹی دا شان ہے, یہ میری بیٹی دا شان ہے, تے اس سیدہ پاک دی شان کون جانے جدے بارے چ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ کیا تو اس گل تے راضی نہیں؟ ابا جان کیڑی گل تے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے تینوں ساری جلدی عورتاں دی سردار بنا دیتا. اچھا بولو, اچھا بولو, اچھا بولو, اچھا بولو. سیدہ پاک دا ذکر ہوئے قربان ہو جایا کرو, اور اس نظریے نال اس سوچ نال ذکر کریا کرو کہ ساڑیاں ماما ساڑیاں پہنا ساڑیاں بیٹیاں قیامت والے دن حضرت سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی چادر تطہیر دے سائے دے تھلے آ جانا. میری ماں نو, میری بیوی نو, میریاں پہنا نو, میریاں بیٹیاں نو اللہ قیامت والے دن سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نوکر بنا دے دے. ڈیوٹی لگ جائے کہ تھوڑی آ ڈیوٹی ہے انہاں دی خدمت کرنی, واری واری نہ ہو جائے. بولو وہ وارے نیارے نہیں ہو جاندے. اس واسطے میں لگا ذکر کرن, میرے نال شامل ہو کے ذکر کریا جے. بخل نہیں کرنا, سیدہ پاک دے ذکر وچ کوئی بخل نہیں بالکل. سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ تعالیٰ علیہ کیا شان آپ دی ہے شرم و حیا دی تاجدار فاطمہ ہے شرم و حیا دی. جڑے نظریے نہ ذکر میں دسے آئے اسے سوچ دے نال ذکر کرنا ہے. اے شرم و حیا دی تاجدار فاطمہ اے شرم و حیا دی اے شرم و حیا دی اے شرم و حیا دی تاجدار فاطمہ اے باغ نبی کی بہار فاطمہ اے باغ
بہار فاطمہ ہے باغ نبی. صرف بیٹے ہی ہوں نہ دو تین تے تھی کوئی نہ ہوئے آندھ نے رونق نہیں. کاش ایک تھی اللہ دے دیندا اے جڑا میرا گھر دا باغ ہے پتراں دی صورت وچ او تھی اس باغ دی بہار بن کے آ جاندی. تیری بیٹی دا مقام ہے میری بیٹی دا شان ہے تے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی شہزادی دا کی شان ہوئے گا. اے شرم و حیا دی تاجدار فاطمہ اے شرم و حیا دی تاجدار فاطمہ. اجے بھی کئی زبانہ میں چپ وینا وا پیا. بخل نہ کرو خوش نصیبی نہ پڑھو بد نصیبی دا کوئی فائدہ نہیں. سجدہ پاک دا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. جمعہ دا دینے اللہ دا کر راج راج کے ذکر کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے. بلکہ میں ذمہ داری نہ کہنے لگا اگر کوئی کم اڑے آئے مشکل نہیں حل ہوندا پیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ سیدہ پاک دا وسیلہ پیش کرو کہ عرض کرو سونیا سیدہ پاک دے وسیلے نال تہاڈی بارگاہ چرچ کرنا وا پیا. میرا مسئلہ ہے تسی اپنے اللہ نال گل کر لو اللہ میرا یہ مسئلہ حل فرما دے وے. انیاں اچھی ذات والیاں ہستیاں نے آنکھوں مل کے ہے شرم و حیا دی تاجدار شرم و حیا دی ہے شرم و حیا دی تاجدار فاطمہ ہے شرم و حیا دی. کچھ میں پیا کچھ فرشتے بھی موویاں بنا رہے نے نورانی چادراں انہاں تانیاں ہویاں نے وہ جتھے بھی ذکر دی محفل ہوے اللہ دے فرشتے آ جاندے نے. نورانی چادراں تانیاں نے جدوں نہ واپس جانا ہے رب نے پوچھنا ہے میرے بندے مرکزی جامعہ مسجد غوثیہ وچ کی کردے سن پہ فرشتے جا کے آکھن یا اللہ وہ تیری پیاری بندی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی لاڈلی شہزادی تے انہاں دے شہزادیاں دا ذکر کر کے اپنے ایمان نو تازہ پہ کر دے سن. اس مووی وچ ساریاں دے ہونٹ ہلدے نظر ہونے چاہیے نے. اے شرم حیا دی تاجدار اے شرم حیا اے شرم حیا دی کل اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ہے شرم حیا دی ویطہرکم تطہیرا ہے شرم حیا دی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ہے شرم حیا دی تاجدار. اے بٹیا اے جڑا تین وری دروازہ کھڑکاندا ہے بیا اے ملک الموت علیہ السلام نے اے کدی پوچھ کے نہیں آئے. اس گھر دا احترام ہے تیرے دوپٹے دا حیا ہے کہ دروازہ کھڑکا کے اندر آندا ہے بیا میری بارگاہ چونا چاہندا ہے. اے ساڈے گھرانے دی عزت مقام تے وقار ہے. ملک الموت بھی بغیر اجازت ساڈے بیڑے نہیں وڑدا پھر کیوں نہ آکھیے اے شرم حیا دی فاطمہ ہے باغ نبی کی بہار ہے باغ نبی کی بہار
کی شان حوران جنت ابا جی تھک جانیاں غلام کوئی نکرانی کو چاہی دیئے فرمایا فاطمہ بٹیا کی کرنا نکرانیاں نو تو ہر نماز تو بعد 33 وری الحمدللہ پڑھ لیا کر 33 وری سبحان اللہ پڑھ لیا کر تے 34 وری اللہ ہو نوکرا نالو چنگا ہے جی جنوں آندے نے تسبیح فاطمہ ہر نماز تو بعد پڑھیا کرو ہر نماز تو بعد پڑھیا کرو سبحان اللہ الحمدللہ تے اللہ اکبر 33 پلس 34 تے رہ گئی آپ دی اتھارٹی آپ دا پروٹوکول حوران جنت تیرے در کی کنیز پروٹوکول آئے حوران جنت تیرے در کی کنیز حوران جنت تیرے در کی کنیز اے سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیرے قدموں پہ ہوتی اے نثار فاطمہ تیرے قدموں پہ ہوتی اے نثار فاطمہ اور چہرہ نبی کا سرخ ہو جائے چہرہ نبی کا چہرہ نبی کا چہرہ نبی کا سرخ ہو جائے کیڑے ویلے چہرہ نبی کا سرخ ہو جائے وہ ہوتی ہے جب تو بے قرار فاطمہ آؤ میں اس نے بھی ایک مثال دے دیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ظہر تو پہلے دا ٹائم حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر تشریف لے گئے ویکھیا سیدہ پاک دیاں اکھاں وچ انجواں دیاں برسات آ رہے آنسو نکل دینے پے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارکہ دے نال اپنی پٹھیا دے آنسو صاف فرمائے نے فرمایا میری پٹھیا کیڑی گل نے تینوں روایا ہے رون دی وجہ کی ہے عرض کر دیاں نے پیارے ابا جان تمہیں شہزادے میرے حسن تے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما صبح دا کھانا کھلایا ہے اس تو بعد کروں گئے نے ہن تک واپس نہیں آئے ایسے ماں میں تڑپنیاں پئی ایسے ماں میں رونیاں پئی میرا پتر حسن کتھے گیا ہے میرا شہزادہ حسین کتھے گیا ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نالے آنسو صاف فرمائے نالے فرمایا اے بٹیا پریشان نہ ہو تھوڑی دیر بعد حسن بھی آ جائے گا حسین بھی آ جائے گا اجے نیاں گلاں باپ بیٹی کر دینے پہ رب العالمین نے فرمایا اے جبریل حکم رب جلیل فرمایا سدرہ دی بلندی چھڑ سدرہ دا دفتر چھڑ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اندر چلا جا اور جا کے حق غلامی ادا کر جبریل علیہ السلام آئے نے سونیا آؤ کرو ذرا باہر نکلیے دیکھیے حسن کتھے وے حسین کتھے وے جبریل علیہ السلام بھی چل پے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی چل پے چل دیا ایک چٹیل میدان آیا چل دیا ویکھے آئے ایک پتھریلی زمین ہے روڑاں والی زمین ہے کنکراں والی زمین ہے چھوٹے چھوٹے کنکر اس زمین تے پے ہوئے نے ایسی زمین آ گئی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھے آئے ایک جگہ ایسی ہے جتھے حسن بھی لیٹیا ہویا ہے حسین بھی لیٹیا ہویا ہے کہ عام طریقے نہ نہیں لیٹے بلکہ تمہیں برا ایک
ایک دوجے دے سینے دے نال سینہ لا کے جنوں پنجابی چاہتے ہو جفی پا کے معانکہ کر کے بازو ایک دوجے دے پا کے اس طریقے نہ لیٹے ہوئے نے تے سو گئے نے بس کھیل دے سن پہ کھیل دیاں نیند آ گئی اوتھے ہی سو گئے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا فرمایا حسن بیٹا ماں انتظار پہ کر دیئے حسین بیٹا ماں انتظار پہ کر دیئے ایک شہزادہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے انگلی لایا ہے دوسرا بیٹا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے گودی پایا ہے سینے لایا ہے تے لے کے کاروال جاندے نے پہ جبریل علیہ السلام اپنے صدرہ دے راہی بن گئے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ پاک دے کار پہ جاندے نے ان چشمے فلک منظر وے کے مسکران دی ہوئے گی رحمت خدا وندی منظر ویندی ہوئے گی اورو گلمان منظر ویندے ہونگے فرشتے منظر ویندے ہونگے کیسا دیدنی منظر ہے کیسا روحانی منظر ہے کیسا نورانی منظر ہے ماں چاک دے کاجل والے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نو انگلی لایا ہے تجھے نو سینے دے نال لایا ہے لے کے پہنچے نے گھر تے جاندیاں فرمایا پٹھیا حسن بھی آ گیا ہے حسین بھی آ گیا ہے پر انہوں ماری نہ انہوں ستائی نہ انہوں روائی نہ انہوں چھڑکی نہ انہوں سزا نہ دیوی ابا جان صبح تھا میں رو رہی ہوں اکھاں دے اندر ہنجواں دیاں ناراں نے ہنجواں دیاں برساتاں نے انہوں نے بڑا مینوں انتظار کروایا ہے فرمایا بٹیا اگر حسن تے حسین گھروں باہر نہ جاندے اس جگہ تے جتھے میں منظر ویکھے آئے پھر شانہ دا اظہار کیویں ہونا سی ابا جی کیڑی شان توجہ نہ سنیا جے اندر والے بار والے پہلا سن کے پھر اللہ دا نام اس طرح لیا جے انہاں جملیاں دا استقبال کریا جے میں بھی خوش ہو جاواں انہاں جملیاں دا استقبال غلاماں نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنے عشقیہ انداز دے نال کیتا ہے کنے آسن انداز دے نال کیتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں گیا ہاں چٹیل میدان پتھریلی زمین اے میری بیٹی فاطمہ جی ابا جان فرمایا تمہیں ایک دوجے دے نال سینے نہ سینہ لا کے اے بچے آرام کر دینے پہ چونکہ زمین رونا والی ہے تے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے دی ڈیوٹی لا دیتی سی اس فرشتے نے ایک پر انہاں دے تھلے بچھایا ہویا ہے ایک پر انہاں دے اٹھے یار انشاءاللہ آمین زندگی فضول ہے تے ذہن دے اندر یہ سوال پیدا ہوندا ہے گا صبح دے گئے نے گرمی دا موسم پتھریلی زمین ہے تے پیاس نہیں لگی ہوئے گی میں کیا تینوں کی پتا ہوئے مینوں کی پتا ہوئے انہاں دیاں پیاساں کیویں بجھدیاں نے اسی تے اس منزل دے راہی نہیں ساڈا دائرے تخیل اوتھے تک پرواز نہیں کر سکدا بس جو دسیا گیا ہے وہ میں تانوں دس دینا وا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے باغ دا ایک ایک پھول انایا لاشانہ والا ہے محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں سبحان محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں کیسے نے
جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے. یا رسول زندہ باد زندہ باد. اگلے جمعے انشاءاللہ میدان کربلا تو واپسی اور شہادت تو بعد پھر کی ہویا، ادھا تذکرہ ہوئے گا انشاءاللہ.